حضور کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزاری جائے، ورنہ دنیا میں سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ ایک اچھی لائف وہی گزارتا ہے جو سچ معنی میں مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے۔ حضور سے ہٹ کے جو جیے گا وہ ساری زندگی پریشان رہے گا، چہرہ اترا ہوا رہے گا اور کماتا جائے گا حریص اور بھوکا اور دولت کا شیدائی ہو کے، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس کا، چونکہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، جنت جانے کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، آخرت میں حساب کتاب میں کامیاب ہونے کی فکر، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے، اس کی دنیا کو اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے، یعنی 24 گھنٹے صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی گاڑی خریدیں، دوسروں سے مقابلہ کریں، اس سے اچھی گاڑی، جس طرح عام طور پر سماج میں ہوتا ہے، اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی آدمی کی تنگ ہو جاتی ہے، آدمی گھٹ گھٹ کے جیتا ہے، دولتیں بڑھتی ہیں، خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے اس کے گھر میں اے سی تھی، اب 4 کمرے ہیں، 4 اے سی چاہیے۔ پہلے اس کے دروازے پہ آلٹو کار تھی، اب آلٹو کار غریبوں کی کار ہو گئی، اب اسے سوئفٹ ڈیزائر، اور اس کے آگے جا کے کریٹا، اس کے آگے جا کے فارچونر چاہیے۔ اسی میں مر جائے گا وہ، کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی اس کا۔ اب پیسہ کمانے کے لیے آدمی کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو ٹھگنا پڑے گا، مال کی کوالٹی خراب کرنی پڑے گی، آدمی کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ جب ڈھیر پیسہ کمانا ہے، خواہش ڈھیر ہے، اور ڈھیر کمانے کے لیے آدمی کو لن پھن کرنا پڑے گا، لن پھن کرے گا، عزت خراب ہوگی، کاروبار آگے جا کے ڈوب جائے گا۔ اسی فکر میں جب کاروبار ڈوبے گا، پہلے کروڑوں کماتا تھا، اب لاکھ میں آ گیا، بے عزتی محسوس کرے گا تو زہر کھا کے مر جائے گا، خودکشی کر کے مر جائے گا، جیسے بہت سارے ارب پتی خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ یعنی اپنے حساب سے بندہ جیے گا تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں، اور اگر حضور کے حساب سے جیے گا، غریب رہے گا تو بھی مست رہے گا، مالدار رہے گا تو بھی مست رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے حضور کی زندگی میں، حضور کے فرمان میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ فار ایگزامپل، عقیقہ کرنا، یہ عقیقہ ہے کیا چیز؟ یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں، سنت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کرے عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے، اگر نہیں کر پایا تو جب بھی زندگی میں کرے گا سنت ادا ہو جائے گا۔ یہ عقیقہ ہے کیا چیز؟ فرض واجب نہیں، مگر اللہ کی ایک بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اولاد بہت بڑی گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، کروڑوں کا مکان ہے، اولاد نہیں، وہ گھر رہنے کے لائق نہیں۔ جس عورت کی گود میں بچہ نہیں ہے، ان کے پاس 50 کروڑ کا زیور موجود ہے، پیر میں، ہاتھ میں، کمر میں، گلے میں، ناک میں، کان میں، اور اولاد نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھے کہ وہ 1 کروڑ کا سونا اس کے لیے کاٹنے دوڑتا ہے۔ وہی گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں اولاد ہو۔ شادی میں 2-3 سال اگر تاخیر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اب دیکھیں بے چینی کہ پتہ نہیں یہ عورت مانج ہے، اولاد نہیں ہوگی، اجمیر دوڑ کے جاؤ، اس بزرگ کے پاس جاؤ، وہاں سے تعویذ لے لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اب صاحب علاج کرواؤ، جڑی بوٹی کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، یعنی جہاں 1-2 سال کی تاخیر ہوئی بے چینی شروع ہوئی، چونکہ ایک ڈر ستاتا ہے کہ کہیں اولاد نہ ہو، بانج ہو جائے یہ عورت۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ، جب اللہ تعالیٰ اولاد کو دے تو اس اولاد کے شکرانے میں رب کے نام پہ جانور ذبح کر کے یہ بتا دے کہ الہی تو نے نعمت دی ہے، میں نے تیری راہ میں جانور کو قربان کیا ہے۔ یہ شکرانہ، اللہ کی گفٹ کا شکرانہ، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا شکرانہ۔ اور اس شکرانے سے کیا ہوتا ہے؟
قرآن شریف میں آیا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت میں اور اضافہ کر دیں گے، نعمت کو اور بڑھا دیں گے اگر تم نے نعمت کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب زبان سے یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کی، اور دل سے اعتراف کرنا، ایکنالجمنٹ کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، اور پھر اس حضور نے شکر کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ عمل کرنا، دل میں یقین کرنا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، میری محنت کا کوئی دخل نہیں۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جو آج شادی کے 50 سال ہو گئے، ایک اولاد کی تڑپ میں ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اولاد پیدا کرنے میں میری محنت کا کوئی دخل نہیں۔ عورت اترائے نہیں کہ ہم آئے 2 سال کے بعد ہی میری گود میں ایک بیٹا پیدا ہو گیا، ہم خوش نصیب ہیں، اس عورت کا کوئی رول نہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت عورت، اس سے زیادہ اونچے خاندان کی عورت، شادی کے 25 سال ہو گئے اولاد نہیں، تو عورت کا کوئی رول نہیں رہتا اولاد کے پیدا کرنے میں، مرد کا بھی کوئی رول نہیں رہتا۔ میری طرح کروڑوں لوگ ہیں جو 25 سال سے پریاس کر رہے کہ اولاد ہو، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اولاد کی پیدائش میں نہ مرد کا رول ہے نہ عورت کا، اور اگر اولاد نہیں ہو تو اس میں نہ مرد کا قصور ہے نہ عورت کا قصور ہے۔ جہالت کی وجہ سے ہمارے گاؤں سماج کی عورتوں کو قصوروار ٹھہراتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنے بیٹے کو 2-4 سال دیکھنے کے بعد دوسری جگہ شادی کرا دیں گے، یہ عورت منحوس ہے، اس سے اولاد نہیں۔ یہ غلط بات 100% غلط ہے۔ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، اولاد اگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں عورت کا نہیں مرد کا قصور رہتا ہے۔ مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس میں جو اولاد پیدا کرنے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں مرد کی اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ جو آدمی جوانی میں ہینڈ پریکٹس کرتا رہا، چاند سے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ جو آدمی شادی سے پہلے اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا، یعنی طوائف کے کوٹھے پہ گیا یا سماج کی لڑکیوں سے اپنا سمبند بنایا، ممکن ہے کہ اولاد نہیں ہو، چانس رہے اولاد نہیں ہو۔ جن کی شادی دیر سے ہوئی، شادی ہونی تھی 18 سال میں، اور شادی کیا وہ 40 سال کے بعد، نوکری ملے گی، پڑھیں گے لکھیں گے کمائیں گے، اس کے بعد وہ شادی کریں گے، ممکن ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو۔ جس لڑکی کی شادی دیر سے ہوتی ہے اولاد نہیں ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، جس مرد کی شادی دیر سے ہوتی ہے اولاد نہیں ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ تو اولاد پیدا نہ ہو تو میڈیکل پوائنٹ سے مرد کا قصور ہوتا ہے۔ اس عورت کو اپنے بیٹے کو کوسنا چاہیے کہ تم نے کیا کیا جو اولاد نہیں ہو رہی، لیکن وہ ڈھیلی مٹی کو تو سب کوڑنا چاہتی ہے، کوڑنا چاہتی ہے۔ اسی عورت اپنے بیٹے کو کیا بولے گی؟ وہ اپنی بہو پر سارا الزام رکھ دیتی ہے کہ تیری وجہ سے بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ ظلم ہے، یہ اپمان ہے ایک عورت کا، گھر کا ماحول خراب کرنا۔ تو اب اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اولاد اگر ہو جائے، نہ مرد کا کوئی احسان ہے نہ عورت کا کوئی رول ہے۔ اولاد اگر نہیں ہو، نہ مرد کا کوئی قصور ہے نہ عورت کا کوئی قصور ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن میں، وہی رب ہے جو رب جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں سے نواز دیتا ہے، وہی رب ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے لڑکی نہیں دیتا ہے، وہی رب ہے جو کسی کو صرف لڑکی دیتا ہے لڑکا نہیں دیتا ہے، وہی رب ہے جو کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو دونوں سے محروم رکھ دیتا ہے، وہی رب ہے جو سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اگر بندہ اس آیت پر مضبوط یقین کر لے تو نہ مرد کو قصوروار ٹھہرائے گا نہ عورت کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ اگر اولاد ہو گئی نہ مرد مغرور ہوگا نہ عورت مغرور ہوگی، بلکہ سارا کریڈٹ یہ اللہ کے فضل کے خانے میں رکھ دے گا، الہی تیرا احسان کہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمایا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ اسی کا نام عقیقہ ہے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ۔ پہلے کچھ سال پہلے لوگ پمڑیا ہوتا ہے، وہ پمڑیا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اور وہ ڈھول بجا کے کچھ پیسے لیتا ہے، تو بیٹا پیدا ہوا، وہ پتہ لگا تھا کسی ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آتا تھا۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے علاقے میں پہلے ہوتا تھا، ایک ہجڑوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ آتا تھا، 6 مہینے 5 مہینے 1 سال 2 سال یا 2 مہینے کے بعد آتا تھا، وہ سب گاتا بجاتا تھا اور چاول دال یہ وہ ٹکا پیسہ لے کے جاتا تھا۔ یعنی بیٹا پیدا ہونے کے بعد ہجڑے کو بلانا ہے، اس سے گیت گانا، بیٹا پیدا ہونے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کرنی، بیٹا پیدا ہونے کے بعد خوب صاحب فنکشن آرگنائز کرنا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں نے ایسا کیا ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا ممکن ہے کہ آگے جانے کے بعد اس کا بیٹا بدعمل ہو جائے، اس کا بیٹا بد چلن ہو جائے، اس کا بیٹا ممکن ہے کہ خطرناک بیماری کا گرفتار کا شکار ہو جائے۔ تو اولاد پیدا ہو، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں میں کوئی فرق نہیں کرے بندہ، بیٹی ہو یا سوچ کر اسے گلے لگائے کہ کم سے کم اللہ اس بیٹی کی ذریعہ مجھ کو اولاد کی محرومی سے تو بچا دیا۔ عورت بانج تھی، بیٹی ہی پیدا کیوں نہ ہو جائے، اب وہ بانج نہیں رہی، صاحب اولاد ہو گئی، سماج کے تانے سے بچ گئی۔ اور بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ صرف بیٹا ہی ہو جائے بہادر پور میں سبوں کو، 5 بیٹا 10 بیٹا، بیٹی نہیں ہو، یہ بتائیں کہ وہ بیٹا پیدا ہو کے کیا کرے گا، کہاں شادی ہوگی اس کو؟ شادی ہونے کے لیے لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے اس سے کہ شادی ہو، اور پھر وہ دونوں کی شادی ہو، پھر وہاں سے اولاد پیدا ہوگی۔ تو صرف لڑکا ہی اگر پیدا ہوا تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی، نسلیں کہاں سے جاری رہیں گی، نسل کہاں سے باقی رہے گی؟ تو نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے، آدمی کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے جتنا رول مرد کا ہے اتنا ہی رول عورت کا ہے۔ ایک مرد کو سکون عورت سے ملتا ہے، عورت کو سکون مرد سے ملتا ہے، تو عورت اور مرد میں ذرہ برابر کوئی فرق نہ پیدا کرے، بلکہ عورت لڑکی پیدا ہو تو بھی 100% خوشی بنا کے شکرانے میں عقیقہ کرے، اور لڑکا پیدا ہو تو اس میں کوئی خوشی کا پہلو زیادہ نہ رہے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ لٹک گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا تو عقیقہ کروا رہا ہے۔ نہیں، بلکہ لڑکے سے زیادہ دھوم لڑکی کی پیدائش پر مچا دے، چونکہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مردوں کے مقابلے میں رحمتوں کی بارش زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سخت ہے، سبحان اللہ۔ عورتیں رحمت ہیں، عورتیں ماں کی صورت میں رحمت ہے، یہ عورت بیٹی کی صورت میں رحمت ہے، یہ عورت بہن کی صورت میں رحمت ہے۔ آج کل اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے بیٹوں کو ترجیح دیا، ان بیٹوں سے جو سزا مل رہی ہے، یعنی بیٹا سسرال والے کا غلام ہو رہا، بیٹا اپنی وائف اور جورو کا غلام ہو رہا، بیٹا اپنی سالی اپنے سالہ اپنی ساس کے پیچھے پاگل ہو رہا، اپنی بہن رو رہی ہے جانے کے لیے ٹائم نہیں، اپنی بہن کے پاس جانے کا ٹائم نہیں، سالی کے پاس جا رہا، اپنی ماں کے پاس جانے کے ٹائم نہیں ہے، ساس کے پاس دوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جس نے لڑکی کو سیکنڈری حیثیت دیا تھا اور لڑکے کو پریورٹی دی تھی، تو اسی لڑکی کے ذریعہ فائدہ پہنچا کر کہ باپ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، لڑکی 200 کلومیٹر دور سے چل کے آئی، باپ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، 10 دن رہتی ہے، پیشاب پخانہ دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے آنسو وہی لڑکی بہاتی ہے، باپ کی جدائی کا غم اسی کو زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب سنکٹ میں گھرتے ہیں تو جہاں جس بیٹے پر ناز تھا، جس بیٹے کا میں نے عقیقہ کروایا، جس بیٹے کی پیدائش پر میں نے 100 آدمی کا ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلایا، میں نے خوب مستیاں کی، وہ بیٹا سسرال والوں کا غلام ہو گیا۔ اور جس بیٹی کی پیدائش پہ میں نے چہرہ لٹکا لیا، اب ان کی شادی کا مسئلہ ہے، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی، اب یہ ایک بوجھ ہو گئی، اسی لڑکی کے ذریعے اس بڈھا کو فائدہ پہنچا کے تیمارداری کروا کے اللہ بتانا
چاہتا ہے دیکھ جسے تو نے حقیر سمجھا تھا مصیبت کی گھڑی میں وہی صنف تیرے لیے کام آ گئی۔ یعنی اولاد میں کوئی تفریق ہو ورنہ بیٹا تڑپائے گا باپ، ورنہ بیٹا باپ کے لیے عذاب بن جائے گا، ورنہ یہی بیٹا باپ کے لیے اس کا جینا تو بھر کر دے گا۔